پی ایس ایل اپنی آب و تاب سے جاری ہے اور آج بھی ایک میچ کھیلا گیا لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں. پشاور زلمی بابر اعظم کی ٹیم اور راول پنڈی پنڈیز محمد رضوان کی ٹیم آمنے سامنے تھی. ہائی سکورنگ گیم ہوئی. کیسے ہوئی, کیا سکور رہا اور کہاں پر بھول چوک ہو گئی راول پنڈی پنڈیز سے کہ وہ یہ بظاہر جیتا ہوا میچ ہار گئی. ان تمام تر چیزوں پر بات کریں گے. میں ہوں محمد وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں 365 ڈیجیٹل. ناظرین, پی ایس ایل جاری ہے 11واں ایڈیشن اور میچز صرف 2 شہروں تک محدود ہیں, لاہور اور کراچی میں. اور آج کل جو میلہ سج رہا ہے وہ لاہور میں سج رہا ہے. اور آج ایک بہت امپورٹنٹ میچ کھیلا گیا کہ سابق 2 T20 کے کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان کی ٹیمز آمنے سامنے آئیں. اور رضوان جو کہ پاکستان کی قیادت کر چکے ہیں, بابر اعظم جو لمبے عرصے تک پاکستان کی قیادت کر چکے ہیں, وہ اس وقت پنڈیز اور پشاور زلمی کی بالترتیب کپتانی کر رہے ہیں. اور اس میں آج جب بیٹنگ پہلے کی راول پنڈی پنڈیز نے تو بظاہر ایسے لگا کہ پچ بہت اچھا ہے. یاسر خان نے 83 رنز کیے اور انہوں نے دکھایا کہ ٹیلنٹ کو جب موقع دیا جائے تو کیسے ہوتا ہے. وہ ایک پراپر لیول سے اور پراپر چینل سے وہ یہاں تک پہنچے ہیں اور وہ اب زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کی بھی جو دروازہ ہے اس کو کھٹکھٹا رہے ہیں, بیکاز وہ ہر جگہ پرفارم کر رہے ہیں. اور آج بھی 83 رنز کیے اور پاور پلے میں جس طرح انہوں نے باؤنڈریز لگائیں. اور باؤنڈریز ایک چیز, 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ باؤنڈریز کس طرح لگائی گئیں اور باؤنڈریز کیسے لگیں, ایج لگے یا کچھ. تو جب آپ انہیں دیکھتے ہیں, انہیں کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو وہ مڈ وکٹ بھی کھیلتے ہیں, وہ سامنے بھی کھیلتے ہیں, وہ ایکسٹرا کور بھی کھیلتے ہیں. تو آلموسٹ وہ 360 ڈگری گراؤنڈ کو پورا یوز کرتے ہیں. لیکن وہ اننگز ناکافی رہی. وہ کیوں ناکافی رہی اس پہ ضرور بات کروں گا میں, کہ جہاں پر محمد عامر ہوں, جہاں پر نسیم شاہ ہوں, پاکستان کرکٹ ٹیم کے 2 مین بولرز, عامر چونکہ ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن نسیم شاہ اس وقت بھی پاکستان ٹیم میں کھیلتے ہیں اور مستقل رکن ہیں اس کا. تو یہ تمام تر چیزیں دیکھنی ہوں گی. لیکن اگر بیٹنگ کی بات کریں تو مجھے یہ لگا, ان پاپولر اوپینین ہوگا, لیکن رضوان کی سست روی نے تھوڑا سا سکور جو 214 ہوا وہ 230 بھی ہو سکتا تھا اور وہی شاید ڈیفرنس بھی پڑا. لیکن کوئی اس چیز کو مانتا نہیں ہے. لیکن میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ رضوان ہمیشہ ہی اپنی ٹیم کو نقصان دیتے ہیں بجائے دوسری ٹیم کو نقصان دینے کے. تو یہ چیز ہے. یاسر نے اچھی بیٹنگ کی. پھر اس کے بعد جب آپ دیکھیں پشاور زلمی کی بالنگ تو وہ بھی کچھ خاص نظر نہیں آئی, آف کلر دکھائی دیے. اور بابر اعظم جب وہ کپتانی کر رہے تھے تو وہ بھی آج کافی غصے میں دکھائی دیا. علی رضا, انہیں ایک ہی اوور میں 5 چوکے لگے, 1 یاسر خان نے لگایا اور 4 محمد رضوان نے لگائے. تو ان کے لیے بھی ایک لرننگ کرو ہے. لیکن اب انہیں سیکھنے سے زیادہ اب انہیں نیکسٹ لیول پر جا کر پرفارمنس دکھانی چاہیے تاکہ وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں آنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور وہ شاید تیار ہیں, لیکن تھوڑا سا پھر وہی بات ہے کہ آپ کو سیکھنا پڑتا ہے اور سوچنا پڑتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے اور کیسے ہوگا. لیکن اس کے علاوہ جب آپ دیکھیں ایرن ہارڈی وہاں پر موجود تھے, انہوں نے بالنگ کی, آف کلر دکھائی دیے. اب یہ جو ابراڈ سے پلیئرز آئے ہوئے ہیں, شاید موسم کو اڈیپٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے یا جیٹ لیگ نہیں اتر رہا, جو بھی ہے 1-2 روز تک پتہ چل جائے گا. لیکن پرابلم ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہمارے اپنا جو لوکل ٹیلنٹ ہے وہ کچھ پلیئرز تو کر رہے ہیں پرفارم, لیکن کچھ سے جو ہم نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں وہ پرفارم نہیں کر رہے, اور وہ بہت بڑا پرابلم ہے. پھر اگر پشاور زلمی کی بیٹنگ کی بات کی جائے تو حارث اور بابر اعظم نے بہت اچھا سٹارٹ دیا. بابر اعظم نے بھی آج 39 رنز کیے, حارث نے 47 رنز کیے. تو وہ ایک سٹارٹ ملا. لیکن ایک کرٹیکل انالیسس جو اس پوری اننگ کا اگر میں کروں کہ کہاں پر پشاور زلمی ممکن بنا سکی 214 کے چیز کو, جہاں پر وکٹیں گرتی رہیں. لیکن وہاں پر آپ دیکھیں عبدالصمد کی جو باری تھی اور عامر جمال کے آخر میں جو کیمیو تھا اس نے, اور بریسویل. اب ہمیشہ میں جب بھی T20 کرکٹ کی بات کرتا ہوں, بابر اعظم کی بات کرتا ہوں, تو اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ بابر اعظم آپ کو کبھی بھی 300, 250 یا 200 کے سٹرائک ریٹ سے باری کرتے نہیں نظر آئیں گے. وہ آپ کو اسی طرح کنسولیڈیٹ کریں گے, آپ کو 8ویں اوور تک
وکٹیں ان ہینڈز دیں گے اور اس کے بعد آپ کو امفیٹس ملے گا تو آپ رنز کریں گے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے جب وہ پاکستان کی جانب سے کھیلتے ہیں یا کسی بھی اور, اس سے پہلے پشاور زلمی میں بھی ایسے نہیں ہوتا تھا, لیکن آج پہلی بار ایسا ہوا. اور دیکھ لیں کہ 214 بھی چیز ہو گیا کیونکہ بریسویل کی اننگز آئی, عبدالصمد کی اننگز آئی اور عامر جمال کا کیمیو آیا. جب یہ تینوں چیزیں ہوئیں تو آپ دیکھ لیں کہ 214 بھی ایک اوور پہلے آلموسٹ پانچ بولیں پہلے وہ چیز ہو گیا. اور یہ جب ہوتا ہے تو کانفیڈنس ملتا ہے. 200 رنز 214 رنز نہ ہر روز کوئی بنا پاتا ہے اور نہ ہی ہر روز چیز ہوتے ہیں. بنوا پانا میں نے آپ کو بتایا کہ جو پشاور زلمی کا جو بالنگ اٹیک ہے وہ آف کلر نظر آ رہا ہے اور انہیں بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. اچھی سفیان مقیم نے اچھی بالنگ آج نہیں کی, علی رضا نے اچھی بالنگ نہیں کی, ایرن ہارڈی نے اچھی بالنگ نہیں کی. اور ناٹ ٹو فرگیٹ کہ 200 ہر روز چیز نہیں ہوگا. یہ بہت ایک ٹیم ایفرٹ تھی جہاں پر سب نے اپنے چپ ان کیا. 11 بولوں پہ 30 کے لگ بھگ سکور کیا عبدالصمد نے, 5 بولوں پہ 17 کیا, بریسویل کے 17 بولوں پہ 33 تھے, بابر اعظم اور حارث کی کنسولیڈیٹنگ اننگ تھی. تو جب یہ تینوں چیزیں جڑیں تو 214 چیز ہوا. تو ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. آج سیٹرڈے تھا لیکن میں نے انگلش ایڈیم یوز کیا کہ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے, اور 200 چیز ہر دن نہیں ہوتا. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے اب دیکھنا ہوگا پشاور زلمی کو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں. اور بالنگ اگر تھوڑی سی بھی اچھی ہو جائے تو دے آر اے ٹیم ٹو بیٹ, آئی ایم ٹیلنگ یو, کیونکہ وہاں پر آل راؤنڈرز بھی ہیں, کچھ بالرز بھی ہیں, کچھ اچھے ورلڈ کلاس بابر اعظم جیسے بیٹرز بھی ہیں. لیکن بالنگ جب تک, وہ کہتے ہیں نا بیٹرز ون یو میچز اینڈ بالرز ون یو ٹورنامنٹس, تو اگر بالنگ اچھی نہیں ہوگی تو پھر پرابلمز ہوں گی. اس کے علاوہ یہ میچ تو ہو گیا اور پشاور زلمی نے 5 وکٹوں سے بآسانی پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ ایک اوور پہلے تقریباً میچ کو جیت لیا. اور یہ بہت بڑی ایک اچھا سٹارٹ ہے, کانفیڈنس بوسٹر ہے بابر اعظم کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے کہ انہوں نے ایک تگڑی ٹیم بظاہر جو لگ رہی تھی وہ انہیں شکست دی. اور نسیم شاہ 3.3 اوور میں 37 رنز دیے انہوں نے, عامر 4 اوورز میں 49 رنز دیے اور وہی ڈیفرنس ثابت ہوا. اس کے بعد نسیم شاہ کی بات کی جائے تو انہیں پی سی بی نے اس ٹویٹ پر, متنازع ٹویٹ پر شو کوز نوٹس جاری کر دیا ہے جو انہوں نے پی سی بی جہاں پر مریم نواز صاحبہ کا استقبال دکھایا جا رہا تھا, اس ویڈیو کو ری پوسٹ کرتے ہوئے انہوں نے کچھ لکھا تھا اور ان کو اس پر شو کوز نوٹس ہو گیا اور وقت کے اندر جواب دینا لازمی قرار دیا گیا ہے پی سی بی کی جانب سے. اور اگر ہیکنگ ہوئی ہے تو ہماری سیکیورٹی اتنا, اگر آپ ایک پبلک فگر ہیں تو آپ کو اپنے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو مانیٹر اچھے سے کرنا چاہیے. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نسیم شاہ کوئی اپنا سوشل میڈیا ہینڈلر انہوں نے رکھا ہوا ہے اور وہ سوشل میڈیا ہینڈل کرتا ہے تو پھر ان سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. لیکن اس طرح کے وقت میں کہ جب پاکستان میں اور بہت کچھ چل رہا ہے اور نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, تو وہاں پر ایسی چیز آنا اور ایسے پلیئر کی جانب سے آنا, وہ آج ریفلیکٹ کیا ان کی گیم پر بھی, تو یہ بڑا افسوسناک ہوتا ہے. لیکن اب ان سے کہا گیا ہے وہ اب جواب دیں گے, جواب جمع کریں گے تو پھر پتہ چلے گا. ابتدائی طور پر یہ کہا گیا تھا کہ ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا, اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ہیک ہوا ہوگا کیونکہ ایک ذمہ دار کرکٹر ہونے کی اور پاکستانی شہری ہونے کے ناطے وہ کبھی بھی, آپ کا اوپینین ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کا, لیکن آپ سینٹرلی کانٹریکٹڈ ہوں اور پھر اس کے بعد آپ پبلک فگر ہوں تو آپ اس طرح کی چیز نہیں کرتے. اور آپ کسی کو سپورٹ کریں کسی کو نہ کریں, سیاسی کسی سے اختلاف کریں یا کسی کے حامی ہوں آپ, وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن آپ کبھی بھی اس طرح پبلکلی آ کر اس طرح کی چیز, اور وہ بھی نیگیٹیوٹی, آپ کسی پر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کی چیز کرنا اچھا نہیں ہوتا. اور امید یہی ہے کہ نسیم شاہ کا بھی ایکس اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو گیا ہوگا, کیونکہ اس طرح کی چیز آنا مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ کیا ہوگا. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں, ایک طرف پی ایس ایل چل رہا ہے, ایک طرف یہ کنٹروورسی روز ایک نہ ایک کچھ نہ کچھ آ جاتی ہے. کبھی کٹس کی کنٹروورسی ہے, کبھی کراؤڈ کی کنٹروورسی ہے, کبھی نسیم شاہ کے ٹویٹ کی کنٹروورسی ہے. لیکن اس کے ساتھ کرکٹ جاری و ساری ہے اور زور و شور سے جاری ہے. اور پاکستان سپر لیگ دیکھتے رہیے آپ بھی, اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.